نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے منافقین نے جو باتیں پہلے مشہور کی تھی، مثلا مسلمان اگر ہماری بات مان لیتے تو یہاں پر قتل نہ ہوتے، یعنی مدینہ منورہ میں رہ کر اگر یہ لڑائی کرتے تو آج یہ غالب ہوتے، اس طرح قتل نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی اصلاح پہلے بھی فرما دی، اور یہاں پر بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر مدینہ منورہ میں رہ کر لڑا جاتا تو اس قدر نقصان نہ ہوتا اور اس کا اثر کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دل میں آنے کا خطرہ تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی یہاں پر بھی پھر اصلاح فرمائی، اس لیے کہ یہ ایک بات نہیں تھی، اور بھی باتیں اس طرح کی وہ کرتے تھے جس سے دل کمزور ہو سکتے تھے، جس سے ایمان اللہ رب العزت کی تقدیر پر جو ہے وہ کمزور ہو سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ کہیں دور سفر میں چلے جانا یا جہاد کرنا یہ موت کا سبب نہیں ہے، جیسا کہ یہ کہتے ہیں۔ موت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے تحت ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی کی موت لکھ لی ہے، اس کا گھر میں رہنا اس کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ رب العزت نے
کسی کی موت نہیں لکھی تو اس کا جہاد میں جانا اس کو قتل نہیں کروا سکتا. یعنی یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے تحت ہے. جہاد کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں، موت وہاں پر بھی آ جاتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جہاد میں جاتے ہیں مگر موت نہیں آتی. اور اسی طرح فرض کر لیجئے کہ جہاد میں جانے سے موت آتی ہے، جیسا کہ یہ منافقین باتیں کرتے ہیں، تو مسلمان اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو، اس لیے کہ اس کو اللہ کی مغفرت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ رب العزت کی محبت ملے گی. تو دنیا کے اندر دنیا حاصل کرنے کے لیے زندہ رہنا اور یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا کئی گنا اس سے بہتر ہے. اگر ان کی بات کو بھی لے لیا جائے، پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، آگے بڑھنا، یہ گھر میں رہ کر دنیاوی خسیس لذتوں سے فائدہ حاصل کرنا اور اس طرح چند دن گزار لینا، اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں. اللہ کی مغفرت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ رب العزت کے ہاں مقام اونچا ہوگا. اور ہر آدمی نے انجام کر لوٹ کر اللہ رب العزت کی طرف ہی جانا ہے. اس لیے وہ اعمال کرنے چاہیے جو اللہ رب العزت کو پسند ہو. تو خلاصہ یہ ہوا، بہر صورت مسلمان جو ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہو جائیں تب بھی کامیاب، گھر میں واپس آئیں تو تب بھی کامیاب، اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ رب العزت کی تقدیر پر ہے. اور منافق، ان کے جو بھائی مارے گئے کسی بھی لڑائی میں، چونکہ ان کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو ان کے دل میں حسرت ہی رہے گی کہ اگر وہ نہ جاتے تو شاید نہ مارے جاتے، اگر وہ گھر میں ہی رہتے، مدینہ منورہ میں ہی رہتے، ہمارے ساتھ ہی رہتے تو نہ مارے جاتے. تو ان کے دل میں حسرت بڑھتی رہے گی. مسلمانوں کے دل میں حسرت نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں ہر معاملہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے ساتھ ہے. اب ذرا ترجمہ دیکھیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم کافروں کی طرح نہ ہو جانا، اس لیے کہ کافروں کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے. وقالوا لاخوانہم، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں چلتے ہیں، تجارت کے لیے دور نکل جاتے ہیں، او کانوا غزن، غزن یہ غازی کی جمع ہے، جہاد کے لیے جاتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ نہ جاتے جہاد کے لیے، اگر یہ تجارت کے لیے دور دراز علاقوں میں نہ جاتے تو یہ نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. یہ کافر لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں تم ان کی طرح نہ ہو جانا، ایسی بات تم اپنے دلوں میں نہ بٹھانا، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہی موت دیتے ہیں. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ بنا دے اللہ اس کو حسرت ان کے دلوں میں، یعنی ان کی بات جو غلط بات ہے یہ وجہ بنے گی ان کے دلوں میں حسرت کے بڑھ جانے کا، اس لیے کہ ان کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے. یہ حسرت ہی رہے گی، کاش وہ نہ جاتے، نہ مرتے، کاش وہ جہاد کے لیے نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے. اس طرح کی باتیں مزید ان کے دلوں میں اندھیرا ہی پیدا کریں گی. واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے. تو زندگی اور موت یہ سفر یا جہاد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو، اللہ رب العزت خوب اس کو دیکھنے والے ہیں، اس کی خبر رکھنے والے ہیں. تو اس لیے اسی کے مطابق تمہیں بدلہ ملے گا، اسی کے مطابق تمہارے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ ہوگا.
وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا مارے جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت بہتر ہے اس سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں. یعنی اگر تم شہید ہوتے ہو تو اللہ کی رحمت ملتی ہے. اور ایک آدمی اپنے گھر میں چند دن زندہ رہتا ہے، خصیص اپنی لذات پوری کرتا ہے، دنیاوی جو نعمتیں ہیں اس کے پاس جن کا آخرت کے مقابلے میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، وہ نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو وہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت اسے مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جماعت کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ان کے رنگ زرد پڑ چکے ہیں، محنت کے، مشقت کے آثار ان کے جسموں پر ظاہر ہیں. ان سے فرمایا تو تم کس لیے عبادت کر رہے ہو، کس لیے یہ محنت اٹھا رہے ہو، کس لیے یہ مشقت گوارا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جہنم کے ڈر سے، آگ کے ڈر سے، اللہ رب العزت کے خوف سے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت بہت زیادہ عظمت والے ہیں کہ وہ تمہیں جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اس میں تمہیں مبتلا کرے، یعنی اللہ رب العزت تمہیں آگ میں مبتلا نہیں کریں گے. دوسری جماعت کے پاس سے گزرے، ان کے حالات بھی ایسے ہی تھے. ان سے پوچھا تم کس لیے عبادت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، جنت کے لیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت بہت زیادہ مقام و مرتبے والے ہیں، وہ تمہیں اپنی رحمت سے محروم نہیں کریں گے. تیسری جماعت کے پاس سے گزرے، ان کی حالت ان سے بھی زیادہ عبادت میں بڑھی ہوئی تھی. ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہ ہم جنت کے لیے کرتے ہیں نہ جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، ہم صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا اصل تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ، تمہیں اللہ کی مغفرت بھی ملے گی، اللہ تمہیں جہنم سے بھی بچائیں گے. اور آگے فرمایا وَرَحْمَةٌ، اور اللہ رب العزت رحمت بھی دیں گے. اور آگے فرمایا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آگے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی. آگے دوسری آیت کے آخر فرمایا لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے بھی جاؤ گے. یہ تیسرا جو درجہ ہے، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کی غرض نہ جنت ہوتی ہے اور نہ ہی جہنم سے بچنا، وہ صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا مقام ہے، اور ان کی عبادت وہ صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے تھی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے وہ مقام ذکر کیا، پھر دوسرا، پھر آخر میں وہ مقام ذکر کیا جو سب سے اونچا مقام ہے. چنانچہ فرمایا اگر تم قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا مارے جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت بہتر ہے اس سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں، منافقین جمع کرتے ہیں. اور اگر فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مارے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ تم اللہ کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ انجام کار تم نے اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے. تو تم نے اللہ کے لیے عبادت کی، اللہ کے لیے جہاد کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیے، تو تم نے سب سے اونچا مقام پا لیا، یعنی اللہ رب العزت کی رضا پا لی، اللہ رب العزت کو تم نے پا لیا. تو اس لیے تمہاری حالت تو بہت بہتر ہے. اس لیے یہ ان کے جو وساوس ہیں، ان کے جو شبہات ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر ہے کہ اس لڑائی کے اندر غزوہ احد میں صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بھی سختی والا معاملہ نہیں فرمایا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے، دوسرا وہ سمجھتے تھے ہر معاملہ اللہ رب العزت کی قضا اور قدر کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ کی رحمت تھی، یعنی اللہ نے جو آپ کو نبوت عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو جو اپنا کلام دیا ہے، اللہ رب العزت کی جو خاص توجہات ہیں آپ کی طرف، اسی وجہ سے آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ تو اگر یہ اخلاق نہ ہوتے تو صحابہ کرام شرم و حیا کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے آپ کے قریب نہ آتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو نرم کر دیا، آپ نے کسی کو بھی نہیں ڈانٹا، تو سارے کے سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ اسی طرح ملنے لگے، اکٹھے ہو گئے۔ پھر ان کے دلوں میں آ سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مشورہ لیا تھا اور ہم نے مشورہ کیا تھا کہ باہر جا کے لڑیں اور حالات اس طرح ہو گئے، تو آئندہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں محروم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ ان سے مشورہ بھی لیجئے اور ان کو معاف بھی کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اب اندازہ کیجئے صحابہ کرام کی رائے کو اللہ رب العزت نے کتنی فضیلت دی ہے۔ اور جب فرمایا ان سے مشورہ لیجئے، تو صحابہ کرام جب مشورہ دیں گے تو اجتہاد کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر نص نہ ہو وہاں پر کوشش کرنی چاہیے، قرآن و حدیث میں غور کر کے حکم معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جسے اجتہاد کہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی نص ہو تو پھر وہاں اس کی اجازت نہیں ہے۔ قیاس کے ساتھ نص میں تخصیص بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر وہ قیاس شرعی ہے، اس کے جو قواعد ہیں اس کے مطابق اگر کوئی حکم معلوم کرتے ہیں، اس سے تخصیص ہوتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں، یعنی آپ اچھے اخلاق پر فائز ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے لیے کسی کو ڈانٹنا، کسی سے مواخذہ کرنا، سختی کے ساتھ پیش آنا، وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کفار کے بارے میں سختی اختیار کرو، اور اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، وہاں سختی کا فرمایا، سختی کیجئے۔ تو ایمان والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے نرمی کا حکم دیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کس قدر صحابہ کرام کی دل جوئی کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو اللہ نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کیجئے، آپ ان کے لیے استغفار بھی کیجئے، آپ ان سے مشورہ بھی طلب کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے مشورہ طلب کرتے تھے، اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا جب یہ دونوں کہیں متفق ہو جاتے ہیں، ان دونوں سے فرمایا کہ میں تمہاری رائے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا کہ یہ آیت ہی ان دو بزرگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ان سے مشورہ کیجیے۔ تو اس لیے مشورے کا اسلام کے اندر بہت اونچا مقام ہے۔ باقی ہمارا جو نظام ہے، شورائی نظام ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ ہمارا جو شورائی نظام ہے اس کا اس آیت سے کوئی خاص تعلق نہیں، اس لیے کہ ہمارا نظام اس آیت کے مطابق نہیں ہے۔ جو ہمارے اسمبلیوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، مشورہ طلب کیا جاتا ہے، اس کی حیثیت سے ہر آدمی واقف ہے کہ وہ اس کی کیا حیثیت ہے، وہ مشورہ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات بھی کروں گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، یعنی آپ کے اخلاق میں جو نرمی ہے، آپ کے جو اخلاق اچھے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا مؤمنین پر کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے انہی میں سے رسول بھیجا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم کا فرمایا۔ تو یہ سارا اللہ رب العزت کی رحمت ہے
اور اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فظ کا معنی ہوتا ہے برے اخلاق والا ہونا، غلیظ القلب کا معنی ہوتا ہے دل کی سختی والا ہونا، اس لیے کہ رحمت تو دل کی نرمی سے ہوتی ہے نا۔ تو اگر آپ برے اخلاق والے ہوتے یا دل کی سختی والے ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، آپ کے پاس جمع نہ ہوتے، شرم کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے۔ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، وشاورہم فی الامر، ان سے معاملے میں مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب مشورے سے کسی بات پہ آپ کا پختہ عزم ہو جائے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اس لیے کہ ہر کام کو صحیح راستے، صحیح نہج پہ لے جانا اور اس کے اوپر مطلوبہ نتائج کا مرتب کر دینا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو اس لیے جب کسی بات میں پختہ عزم کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کر کے اسے کر گزریے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیں، یہ مشورہ کرنا یہ بھی تو اسباب میں سے ہے۔ تو اس لیے توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے اوپر نہ اعتماد کریں، اسباب کو پیدا کرنے والی ذات پہ اعتماد کریں، اس پہ اعتماد کریں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جیسا کہ بدر کے دن مدد کی ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے جیسے کہ تمہیں عہد میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو مدد کرے گا اللہ کے بعد؟ اس لیے کہ مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ نے مدد چھوڑ دی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ رب العزت مدد کرے تو کوئی تمہارے پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت طاقتور ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ رب العزت کے حکم کو نافذ ہونے سے اللہ رب العزت کے حکم میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے۔ تو ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے اخلاق حسنہ اور صحابہ کرام کو معاف کرنے کی تعریف کی ہے، اور صحابہ کرام سے گرفت نہ کرنے کا بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ اور اللہ رب العزت نے آخر کے اندر اور اس طرح شروع میں بھی اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیے، اس لیے کہ ہر معاملہ اللہ رب العزت کے کرنے سے ہوتا ہے، اگر اللہ رب العزت نہ کرے تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، دل مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت کے راستے میں لڑتے رہو گے۔ اگر ان کافروں کی باتوں کی طرف توجہ کرنا شروع کر دی تو دل کمزور ہو جائیں گے، جہاد کے لیے نہ نکل سکیں گے۔ اس لیے دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے ساتھ ہمیں تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کوشش کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔